بنا دی ہے. ایک ہوتا ہے آیت, اردو میں لکھی جاتی ہے آیت اور عربی میں آیا. آیا یہ تا کیا ہوتی ہے؟ یہ تائے مدورہ. مدورہ مطلب گول دائرہ, دائرے والی. ٹھیک ہے, اس کا ایک معنی کیا ہے؟ علامت. کیا معنی ہے؟ علامت. دوسرا معنی کیا ہے؟ معجزہ. دوسرا معنی معجزہ یا نشانی. نشانی ایسی جو واضح ہو, نشانی ایسی جو واضح ہو. معجزہ مطلب جو ہر ایک کو عاجز کر دے, ہر ایک کو عاجز کر دے, مطلب کوئی بھی اس کا مقابلہ نہ کر سکے. اسی لیے جب اللہ تعالیٰ نے کفار کو چانس دیا کہ اگر تم لوگ اتنے مخالف ہو تو کیا لے آؤ؟ قرآن کریم کے برابر ایک آیت لے آؤ. کیا لے آؤ؟ ایک آیت. کیوں کہ قرآن کریم کی ہر آیت کیا ہے؟ معجزہ ہے. ہر کیا ہے؟ معجزہ ہے, نشانی ہے. کس کی نشانی ہے؟ دو چیزوں کی نشانی ہے. معجزہ ہے یا نشانی ہے. کتنی چیزوں کی؟ دو چیزوں کی. ایک اللہ کی توحید کی کہ کوئی رب ہے جس کا یہ کلام ہے کہ اس کی مثل لانا ممکن نہیں ہے. اور دوسری کس کی نشانی ہے؟ حضور کی نبوت کی. حضور کی نبوت کی کہ جو حضور کلام کر رہے ہیں نا اور بتا رہے ہیں کہ یہ قرآن ہے, یہ کسی بشر کا کلام نہیں لگتا. کوئی ہے جو کلام دے رہا ہے, کوئی ہے جو کلام دے رہا ہے, خبر دے رہا ہے. تو لہذا قرآن کریم کی آیت کو آیت کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ہر آیت کیا ہے؟ معجزہ ہے. ہر آیت کیا ہے؟ معجزہ ہے. معجزہ کیوں ہے؟ کہ کوئی بھی شخص دنیا میں قرآن کی مثل ایک بھی آیت نہیں لا سکتا, ایک بھی آیت نہیں لا سکتا. تو جب قرآن کریم کی یہ آیت جو ہے معجزہ ہے تو لہذا ایک آیت پڑھنے سے بھی کیا ہو جائے گی؟ فرض جو قرات ہے وہ پوری ہو جائے گی. فرض قرات, واجب قرات وہ ایک الگ مسئلہ ہے. معجزہ یا پھر نشانی یا پھر کیا ہے؟ علامت. کس کی علامت؟ مطلب سانس نکالنے کی. کس کی؟ سانس نکالنے کی. مطلب کیا ہے کہ ایک آیت جو ہے نا یہاں پہ یعنی ختم ہو گئی ہے, یعنی یہاں پہ آپ سانس نکال سکتے ہیں, وقف کر سکتے ہیں, وقف کر سکتے ہیں. اس وجہ سے علامت مطلب وقف کی علامت ہے. وقف کی علامت ہے کہ یہاں پہ آپ رک سکتے ہیں. یا پھر دوسری جو آیت ہے اس سے جدا ہونے کی علامت ہے, یعنی وقف کی علامت ہے. دونوں. تو آیت کا معنی معجزہ, نشانی. معجزہ اور نشانی دونوں کا معنی ایک ہی ہے. کس کے لیے معجزہ؟ اللہ کی توحید کے لیے معجزہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے لیے معجزہ. اور قرآن کا محفوظ ہو جانا, قرآن کا محفوظ ہو جانا یعنی قرآن میں رد و بدل نہ ہونا. کس چیز کی دلیل ہے؟ حضور کے خاتم النبیین ہونے کی, ختم نبوت کی دلیل ہے. کس کی دلیل ہے؟ ختم نبوت کی. کہ جب یہ قرآن محفوظ ہے, جب یہ قرآن محفوظ ہے تو یہ قرآن دستور حیات ہے, زندگی کا ایک قانون ہے. جب اس قانون میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تو لہذا اب ضرورت بھی نہیں ہے کسی اور نئے نبی کے آنے کی. کلیئر ہو گیا؟ قرآن کی آیت معجزہ, نشانی, قرآن کا محفوظ ہونا کس کی دلیل ہے؟ عقیدہ ختم نبوت کی دلیل ہے کہ قرآن محفوظ ہے تو لہذا اب کسی وحی کی ضرورت نہیں ہے, وہی قرآن رہنمائی کرے گا. اب پہلی آیت ہے جو ہم پڑھتے ہیں, بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب یہ ہم کس کے شروع میں پڑھ رہے ہیں؟ سورہ فاتحہ کے. سورہ, کیونکہ پہلی سورہ فاتحہ ہے تو لہٰذا ایک مسئلہ یہ یاد رکھنا ہے کہ بسم اللہ جو ہے نمبر 1 سورہ فاتحہ کی آیت نہیں ہے. سورہ فاتحہ کی آیت
نہیں ہے. کلیئر؟ یعنی جس بھی سورت کے شروع میں بسم اللہ پڑھی جاتی ہے، بسم اللہ اس سورت کی آیت نہیں ہے. یہ کس کی آیت ہے؟ قرآن کی ہے. کس سورت میں آئی؟ سورہ نمل میں. اللہ تعالیٰ سورہ نمل میں وہ کیا ہے؟ انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہ جب آپ نے حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا ملکہ بلقیس کو، ٹھیک ہے، جب خط لکھا تو اس خط کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو لہٰذا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں مسئلہ کیا معلوم ہوا؟ یہ قرآن کریم کی آیت ہے، لیکن ہر سورت کے شروع میں جو بسم اللہ پڑھی جاتی ہے وہ اس سورت کی آیت شمار نہیں ہوتی. تو کیا اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کی آیت ہے؟ نہیں ہے. سورہ فاتحہ کی آیت، سورہ فاتحہ کی ٹوٹل کتنی آیات ہیں؟ 7 آیات ہیں. پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین، دوسری آیت الرحمن الرحیم، تیسری آیت مالک یوم الدین، چوتھی آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین، پانچویں آیت اہدنا الصراط المستقیم، چھٹی آیت صراط الذین انعمت علیہم، یہاں تک یہ چھٹی آیت ہے. ساتویں آیت غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ 7 آیات ہیں. آمین سورہ فاتحہ کی آیت نہیں ہے. آمین سورہ فاتحہ کی آیت نہیں ہے. آمین کا معنی کیا ہوتا ہے؟ آمین کا معنی ہوتا ہے استجب. عربی میں استجب کا مطلب تو قبول کر، تو قبول کر. تو جب ہم آمین کہتے ہیں اس میم کے اوپر شد نہیں پڑھنی، میم کے اوپر شد نہیں پڑھنی. آمین بغیر شد کے. تو بغیر شد کے جو آمین ہے اس کا کیا معنی ہے؟ استجب. تو جب ہم آمین کہتے ہیں تو معنی کیا ہوا؟ اے اللہ جو ہم نے سورہ فاتحہ میں دعا کی ہے اس دعا کو قبول فرما، اس دعا کو قبول فرما. یہ جو بسم اللہ اصل میں کیا تھا؟ اصل میں لکھا ہوا ایسے تھا، یہ الف تھا یہاں پہ ایسے ہی. الف اب نہیں ہے، الف اب نہیں. تو قاعدہ کیا ہے کہ جب 2 ساکن مل جائیں، 2 ساکن مل جائیں تو پہلا حذف، ماشاءاللہ، تو پہلا حذف ہو جاتا ہے. آپ کی تو ریپیٹ ہو رہا ہے نا، سبق ہو جاتا ہے. تو یہاں پہ 2 ساکن کون سے ہیں؟ ایک الف ساکن، ماشاءاللہ، ایک سین ساکن. 2 ساکن جمع ہو گئے بغیر فاصلہ کے، بغیر فاصلہ کے. تو جب 2 ساکن جمع ہو جائیں تو پہلا حذف ہو جاتا ہے، یعنی نہ پڑھا جاتا ہے اور نہ ہی لکھا جاتا ہے، گر جاتا ہے. تو لہٰذا یہ الف گر گیا تو یہ ایسے آ گیا بسم اللہ، ایسے بن گیا بسم اللہ. اب اس کو لکھ لیں، بسم اللہ کے حروف الگ. بسم اللہ اسے ہم مکمل آیت تو نہیں کہہ سکتے نا، یہ تو ایک پیغام یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن کریم کی آیت ہے مکمل، یعنی مکمل آیت نہیں، اس آیت کا حصہ ہے، اس آیت کا حصہ ہے. بسم اللہ. ہاں یہ کوسچن ہے بسم اللہ آئی کیوں؟ بسم اللہ آئی کیوں؟ روایت ہے صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ بسم اللہ جب تک نازل نہیں ہوئی تھی تو ہم 2 سورتوں کے درمیان فصل کو نہیں جانتے تھے، یعنی 2 سورتوں کے الگ الگ ہونے کو نہیں جانتے تھے. تو بسم اللہ کیوں نازل ہوئی؟ تاکہ 2 سورتوں کا الگ الگ ہونا معلوم ہو جائے. یعنی مثلا جب ہم سورہ بقرہ سورہ فاتحہ ختم کر رہے ہیں تو سورہ بقرہ کے شروع میں کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو یہ بسم اللہ ہمیں بتا رہی ہے کہ پچھلی سورت ختم ہوگی، آگے نئی سورت شروع ہو چکی ہے. تو بسم اللہ کس کے لیے آئی؟ 2 سورتوں کے درمیان فصل کے لیے آئی، فرق کرنے کے لیے آئی. تو 5واں کیا ہو گیا کہ بسم اللہ کیوں نازل ہوئی؟
یہ بنیادی چیزیں ہیں، تفسیر کی نہیں ہے یہ زیادہ. لو جی اس کو لکھیں پھر بسم اللہ کے حروف الگ. کو نہیں لکھا ہاں لکھیں. تو جا زمزم کا پانی پیا. آپ کی کاپی کہاں ہے؟ ہم دونوں استاد شاگرد ایسے بیٹھے ہیں. علی بھائی دوسری سائڈ پہ نا رف کر لیں، ادھر جلدی جلدی لکھ لیں، ادھر پھر اس کو نیٹ کر لیجیے گا. اس سائڈ پہ رف کر لیں. وہی نازل ہوتی ہے. ابھی آپ سوال چھوڑیں جو وہی نازل ہوتی ہے، ابھی یہ لکھیں. اس کے دل جب لکھ لیں گے نا پھر سوال کرنا. ابھی یہ لکھ لیں. اس کے دل میں بڑا سوال اٹھتے ہیں. ابھی سوال کرنے سے فائدہ ہو جاتا ہے، باقیوں کا فائدہ ہو جاتا ہے. ویسے نا یہ اس کو کوئی اس طرح کی بات کرے نا ان کے بارے تو یہ بحث بوس کر لیتے ہیں. وہ ویسے ہی ہے، وہ جو ان کے گھر میں وہ جو آپ کو فون کر رہا تھا کہتا تھا آپ سے میں نے پوچھا تھا آپ نے کہا تھا. وہ تو لگا رہا تھا، یہ تو ڈرائیور نے منع کر دیا. مفتی صاحب نے کہہ دیا لکھیں، جو جلدی لکھ لے گا وہ مجھے بتا دیں، پھر باقی اسی سے لکھ لیں گے. تصویر بنا لیں تصویر بنا لیں. ویسے تو بن گئی ہوگی بس اس میں آ جائے گی، بعد میں اسکرین شاٹ لے لینا. جی چلتی رہنے دیں. نہیں، وہ چلتے ہوئے ہی لے لیتا ہوں، تھوڑا ہلا بھی ہے. مکمل صاحب یاد ہے. اب پاپا کو ایک پرنٹر بھی لے دیں آپ. نہیں، وہ آفس میں پڑا ہوا ہے. پاپا کہتے ہیں کوئی اگر ہونا تو وہ سینڈ کر دیا کرو، وہ دے جائے گا. میرے پاس بھی ہے. اچھا پیج آپ کو لے دیں گے. کر لی ہے، تصویر بنا لی. بعد میں لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ کل چیک کرنا اس کی تصویر سے. چلیں جی. بسم اللہ میں کتنے حروف ہیں؟ کتنے لکھے ہوئے ہیں آپ کے پاس؟ آپ وہاں کیوں کھڑے ہو گئے؟ چھوڑ دیں. آ جائیں. نہیں، وہ اس طرف تھا. یہ الفاظ ہم نے ہر لفظ کا نا الگ الگ معنی جاننا ہے. جب الگ الگ جانیں گے نا تو ایک سپارے کے بعد تقریباً آپ کو قرآن کریم کا 70% ترجمہ آ جائے گا اللہ کی فضل سے. نمبر 1 با، ٹھیک. نمبر 2 اسم. اب الف آئے گا کیونکہ با الگ ہوگی، اسم لکھیں گے. نمبر 3 اللہ تعالی. نمبر 4 الف لام. نمبر 5 رحمان. الف لام. نمبر 7 رحیم. یعنی جوید بھائی نے جیسے بتایا نا حروف، وہ حروف انہوں نے ہر حرف کو، مثلا یہ جو اللہ ہے اس میں 2 لام ہے. ہم نے جو یہاں پہ کرنا ہے وہ اس لفظ کا مستقل ترجمہ ہے. اس لفظ کا مستقل ترجمہ ہے. با کا معنی جہاں بھی قرآن میں آئے، جہاں بھی معنی کیا ہوگا؟ ساتھ. معنی کیا ہوگا؟ ساتھ. ساتھ. بسم اللہ اسم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جہاں بھی آئے. نام. کوئی آپ سے پوچھے مسمک، آپ کا نام کیا ہے؟ مسمک آپ کا نام کیا ہے؟ تو جواب کیا دیں گے؟ اسمی علی، اسمی ابراہیم، اسمی جوید، اسمی
حسن، اسمی بلال، اسمی عثمان. اب سب کو اپنا اپنا اسم یاد ہو گیا. مسمک ٹھیک ہو گیا. تو اسم کا معنی نام. اللہ کا معنی کیا ہے؟ آپ نے کہنا ہے ذات متصفن بجمیع کمالات، بجمیع کمالات. ومنزہ، یہ آپ کو ایسے یاد ہو جائے جیسے آپ کو عربی یاد یعنی سورہ فاتحہ یاد ہے. یہ دو جملے عن جمیع نقائص. کیا مطلب؟ اللہ اسم ذات ہے یعنی اس ذات کا نام ہے جو سارے کمالات کا مالک ہے اور ہر عیب سے نقص سے کیا ہے؟ بے عیب. ٹھیک ہو گیا. الف لام کا معنی کیا ہوتا ہے؟ الف لام کا خاص کرنے کے لیے. کس کے لیے؟ خاص بھی آتا ہے اور تمام بھی آتا ہے. خاص بھی آتا ہے اور تمام بھی آتا ہے. کیوں کہ وہ جنس کا معنی دیتا ہے. ابھی آپ ابتدائی ہیں، جنس کو نہیں پہچان سکیں، صرف اتنا یاد رکھیں تمام. ٹھیک، تمام. رحمان معنی بڑا، بہت مہربان. الف لام مطلب خاص. ٹھیک یا تمام. رحیم معنی بہت خاص رحم کرنے والا، یعنی خاص رحم کرنے والا. الف لام آیا تھا نا، تو الف لام نے کیا کر دیا؟ خاص کر دیا. خاص رحم فرمانے والا. اب فرق کیا ہے رحمان اور رحیم میں؟ رحمان اور رحیم میں ایک ہی فرق یاد رکھیں کہ رحمان اللہ کی صفت مومن کے لیے بھی ہے اور کافر کے لیے بھی ہے، اور رحیم کی صفت صرف مومن کے لیے. کس کے لیے ہے؟ مومن کے لیے. جیسے قرآن نے فرمایا وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا. صرف اتنا فرق یاد رکھیں، رحمان مومن اور کافر دونوں کے لیے، رحیم صرف مومن کے لیے. تو اب ترجمہ کیا بن گیا؟ با کا معنی ساتھ، نام اللہ کے ساتھ، نام اللہ کے. یہ صفت آ رہی ہے نا، یہ صفت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. اللہ کے، اس کا اللہ کا تعارف کیا ہے؟ جو بہت مہربان، خاص رحم فرمانے والا. تو کیا ترجمہ ہو گیا؟ اور ہم یہاں پہ بسم اللہ کیوں پڑھتے ہیں؟ کسی شے کو شروع کرنے کے لیے. کیا کہیں گے؟ اللہ کے نام سے شروع. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور خاص رحم کرنے والا ہے. اور نام بھی لائیں تو ٹھیک ہے، جو نہایت مہربان خاص رحم کرنے والا ہے. اور کیوں یہ لفظوں کا ترجمہ آپ کو یاد ہو. بند کر دیں بس جی. آپ بھی چھٹی کرتے ہیں.